نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 11 یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر صاف کہہ دینا بہانے مت کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور رسول تمہارا طرز عمل دیکھیں گے، پھر تم ان کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے چھپے سب کا جاننے والا ہے۔ سورۃ التوبہ میں جس معرکے کا ذکر شروع ہوا تھا گزشتہ آیات میں، وہ لشکر 30,000 کا لشکر شام کی طرف روانہ ہوا 9 ہجری میں۔ غزوہ تبوک کے اوپر تفصیلاً تبصرہ ہے۔ 10,000 سوار اور باقی پیادے تھے، ایک ایک اونٹ پر باری باری 18 لوگ سوار ہوتے۔ بہت کٹھن سفر تھا، بہت پرمشقت راستہ اور حالات تھے، اور مدینہ کے اندر تمام طرح کے لوگ کھل کر سامنے آ گئے، ایمان والے جو پیش تھے اور منافق جنہوں نے منافقت دکھائی اور بہانے بازیاں کیں اور پیچھے رہ گئے۔ لہٰذا فرمایا کہ جب آپ واپس آئیں گے تو وہ بہانے بنائیں گے، لیکن ان کے بہانے عذرات قبول نہ کیے جائیں گے۔ ہاں، ایسے حملات میں کچھ مخلص صحابہ بھی تھے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، ان کا معافی نامہ وحی کے ذریعے آسمان سے نازل ہوا۔ 20 دن اس لشکر نے تبوک میں قیام کیا۔ اہل ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا رعب تھا کہ دشمن نے اپنی فوجیں ہٹا دیں، لڑنے کی نوبت نہ آئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ منافقین کا عذر قابل قبول نہیں، کیونکہ ان کے پاس جہاد میں شرکت نہ کرنے کے صرف بہانے ہیں، حقیقی عذر نہیں۔ تقریباً 82 افراد کے بارے میں ناموں کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی جو پکے منافق ہیں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے سابقون، سبقت کرنے والے اور اخلاص کے ساتھ پیروی کرنے والوں کے لیے اللہ نے جو خوشخبری دی، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ان کے لیے اللہ نے خاص جنتوں کا وعدہ کیا۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ملے جلے اعمال کیے، جن کے اعمال صالح اور غیر صالح ہیں، تو ان کے لیے فرمایا وہ صدقہ دے کر اپنی تطہیر کروائیں، مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اپنے گناہ کی توبہ کرائیں۔ جو مال رکاوٹ بنا اللہ کی رضا میں، اس مال کو خرچ کریں۔ ان منافقین نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جس کو انہوں نے پیچھے سے یہ نیکی کا کام کیا کہ جب اللہ کے رسول آئیں گے تو ہم آپ سے افتتاح کرا کے اس مسجد کو مسلمانوں کے لیے کھول دیں گے۔ اللہ نے اس مسجد کو مسجد ضرار کہا اور گرانے کا حکم دیا، کیونکہ اس مسجد کی بنیاد میں نیت میں خرابی تھی۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے جو مسجد بنائی گئی، جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، اخلاص پہ رکھی گئی، اللہ کے ہاں وہی قابل قبول ہے۔ اس لیے ایسی عمارتیں، مساجد ہوں، مدرسے ہوں یا دینی مکتب ہوں جن کی بنیاد اللہ کی رضا، اللہ کا تقوی ہے، تو وہی قابل قبول ہیں اور وہی جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور صدقہ جاریہ ہیں۔ لیکن نیت میں اگر خرابی ہے یا مقاصد کچھ اور ہیں تو وہ پھر اجر و ثواب نہیں بلکہ اس کے برعکس معاملہ ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان اور مال کے ذریعے اللہ سے سودا کر لیا، اپنا جان بھی دینی ہے اور مال بھی، سب کچھ، اور اللہ کی راہ میں جہاد قتال کریں گے، اپنی جان دے دیں گے، تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جنت ہے۔
مہاجرین کی جماعت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، کیونکہ مرتے دم تک اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تلواریں ان کے کندھوں پر رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح رہے۔ اور خالص مومن تو وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں، تائب ہیں، بار بار پلٹتے ہیں، عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، روزہ رکھنے والے، سیاحت کرنے والے، رکوع و سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان صفات کے حاملین کو خالص مومن کہا گیا۔ 3 صحابہ کعب بن مالک، حلالہ بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم، انصاری صحابی سچے مومن تھے، لیکن سستی رکاوٹ بن گئی۔ سستی دکھانے پر یہ تبوک میں حاضر نہ ہو سکے اور ان کے ساتھ معاشرتی بائیکاٹ کی شکل میں اللہ کی گرفت ہوئی۔ 50 دن بعد توبہ قبول ہوئی۔ فرض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی، نیکی کا جو موقع ملے سستی کر کے گنوانا نہیں، کیونکہ ان کا گناہ صرف سستی تھا۔ جب وہاں پر منافقین اور عورتیں پیچھے رہ جانے والے تھے تو مخلص صحابہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ اللہ کے رسول جب واپس آئے تو انہوں نے کوئی بہانے بازی نہیں کی، بلکہ سچے اقرار کا اظہار کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی، سستی بڑا گناہ تھا جو رکاوٹ بن گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ 50 دن تک ان کا معاملہ التوا میں رہا، سب نے بائیکاٹ کر دیا، بات چیت ختم، زمین ان پر تنگ ہو گئی۔ لیکن پھر اس کے بعد جب توبہ نازل ہوئی، اللہ نے معافی نامہ نازل کیا تو سب پیش تھے خوشخبری دینے میں کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ سستی بہت بڑا گناہ ہے۔ غفلت کی وجہ سے انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے، نیکی کے بہت سارے مواقع ملتے ہیں لیکن ان کو گنوا دیتا ہے۔ لہٰذا سستی سے بچنے کی کثرت سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ دین میں کچھ لوگوں کو سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے کہا گیا، دین کا علم کی خدمت کے لیے علم سیکھیں اور واپس جا کر دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں اور اپنے علاقے میں جا کے لوگوں کو اس کی تعلیم دیں، برے کاموں سے بچنے کے بارے میں کوشش کریں اور اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دیں۔ اپنی ذات کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی، اپنے علاقے کے لوگوں کی فکر کریں، کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ کچھ لوگ تو ہوں جو یہ خدمت بھی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ مومنوں کے لیے جو تھی کہ وہ آپ کو ان کا مشقت میں پڑنا بہت تکلیف دیتا، آپ ان کی ہدایت کے لیے حریص تھے کہ یہ سب اللہ رب العزت پر ایمان لے آئیں، ان پر شفیق اور مہربان تھے۔ مومنوں کی تکلیف گراں گزرتی۔ اللہ پر بھروسے کے لیے اللہ رب العزت نے جو دعا سکھائی، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ کی مدد اور تسلی کے ساتھ دعا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ جو صبح اور شام 7 بار ان کلمات کو پڑھے گا تو وہ دنیا اور آخرت کے کاموں میں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، اسی پر بھروسہ کیا، توکل اسی پر، کیونکہ وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورت یونس کا ذکر۔ سورت یونس مکی سورت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا اور توحید، آخرت اور قرآن اور تقدیر پر ایمان کے بارے میں تفصیلاً ہدایات آسمانوں سے نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کی ملاقات کی جو شخص توقع نہیں رکھتا اور دنیا پہ راضی ہو جاتا ہے، پوری توجہ، محنت، تھکن، کوشش صرف دنیا کی طلب پر ہے اور اس پر مطمئن ہو گیا کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں، تو ایسا شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی ملاقات کی توقع رکھنا ہی انسان کو اپنی آخرت بنانے کی طرف لے کے جانے کی توجہ دلاتا ہے۔ اس عقیدے کی بھی اصلاح کی گئی کہ اللہ کے ہاں ایسے کسی سفارشی کا وجود نہیں جسے نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر دعائیں کی جائیں۔ شدید مصیبت میں جس کو پکارنا ہے وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، جسے نجات کے لیے خالص ہو کر پکارا جائے اور
وہی مصیبت دور کرنے والا ہے، لیکن اگر مصیبت ختم ہونے پر دوسرے کو شریک کر لیا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ کا کلام، اللہ کی بات، قرآن کا علم جس کو اللہ نے مومنوں کے لیے تمام بیماریوں سے شفا قرار دیا، اس لیے کتاب اللہ سے علاج کرنا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے صحرا نشینوں کو پتھر سے ہیرا بنا دیا، پوری دنیا میں حکمرانی کرنے والے بن گئے۔ کتاب آج بھی ہے، لیکن ہم کیا بنتے ہیں؟ پتھر، یا اس سے بھی زیادہ سخت، یا ہیرا؟ کیونکہ یاد رکھیں کتاب رہنمائی کرتی ہے۔ رہنمائی کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور علم کے لیے معرفت کی، اور معرفت کے لیے ماحول کی ضرورت ہے، اور ماحول کے لیے استاد کی، اور استاد کے لیے شاگرد کی، اور شاگرد کے لیے کتاب کا ہونا لازم و ملزوم ہے۔ یہ سارا سلسلہ علم کا ہے، اور یہ علم کا سفر کتاب کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور یہ کتاب کلام الہی اللہ کی باتوں پر مشتمل ہے، جس کو کہا کہ شفا ہے، رحمت ہے۔ قرآن کا ملنا اللہ کا فضل ہے، رحمت اور ہر اس نعمت سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ یہ بہت قیمتی نعمت ہے، اس کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا بھی نعمت ہے، اور قرآن کو سیکھنا، سکھانا، بہترین اجر و ثواب کے علاوہ ان لوگوں کو اہل القرآن کا درجہ دیا گیا۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ اولیاء اللہ، اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، خوف اور غم سے بے نیاز لوگ، اللہ اور دین کی سربلندی کے لیے، ایک مشن کے لیے اکٹھے ہونے والے، آخرت میں نور کے ممبروں پر ہوں گے کہ ان پر انبیاء بھی رش کریں گے۔ اللہ کا کلام اتنا طاقتور ہے کہ کوئی جادو اور باطل اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتا، اس لیے ہر طرح کے شر، جادو، حسد اور باطل کا علاج اللہ کے کلام میں بتایا گیا۔ مشکل حالات میں اپنے گھر میں ہی اللہ کو یاد کرنا، اپنے گھر کو مسجد بنا لینا، نماز کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ گھر کو بھی مسجد بنایا جا سکتا ہے جب حالات ایسے ہوں کہ نماز پڑھنے کی باہر اجازت نہیں، اور اس کا تجربہ تو پوری دنیا نے کرونا جیسی وبا کی شکل میں کیا، گھروں کو ہی مساجد بنا لیا۔ موت کے وقت کا اسلام قابل قبول نہیں، کیونکہ فرعون نے ڈوبتے ہوئے اقرار کیا تھا، مگر کہا گیا کیا اب توبہ کرتے ہو؟ یعنی اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے، اور فرعون کو تو نشان عبرت بنا دیا، فرعون کے بدن کو بچا کر بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کی مثال بنا دیا، اور بہت بڑی نشانی بنا دیا کہ متکبرین کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جو اللہ کے آگے جھکتے نہیں، ان کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ قوم نوح، قوم یونس علیہ السلام کا ذکر۔ اپنے نبی کو جھٹلایا قوم نوح نے تو اللہ نے ان کو ڈبو دیا، سیلاب کا عذاب بھیجا، بارش اور طوفان، اور نوح علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو بچا لیا۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور توبہ کر لی تو اللہ نے ان سے عذاب ٹال دیا۔ یہ توبہ کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ جو توبہ استغفار کرتا ہے تو توبہ اس سے اس کی بلائیں اور مصیبتوں کو ٹالنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ خالص ہو کر جو لوگ اللہ کی عبادت پر جمے رہتے ہیں اور دین میں جو شک کرتے ہیں اور دین سے دور کرتے ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتے، لہٰذا وہ لوگ جو دین میں شک ڈالے، دین کے راستے پر نہ چلنے دیں، ان سے اعراض کرنے کا حکم ہے۔ اور ایمان کا یہ حصہ ہے کہ نفع و نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان۔ جس کے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اگر وہ بند کر دے تو پھر کسی کی مدد اور فائدہ اس کے لیے نہیں کارآمد ہو سکتا۔ اور جب حق آ گیا،
اللہ کی بات سامنے آ گئی، اور جس نے قبول کر لیا، جو جھک گیا اس کا اپنا فائدہ ہے، اور جو بھٹک گیا، جس نے بات نہ مانی تو اس نے اپنا نقصان کیا۔ استغفار کے اور فائدے بتائے گئے۔ گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ رزق کی فراوانی کا وعدہ ہے کہ جو شخص توبہ کو اپنے اوپر فرض کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا تھا۔ اللہ کا فضل ملتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ دراصل توبہ سفر ہے برائیوں کو اچھائیوں سے بدلنے کا، توبہ سفر ہے اپنے رب کی طرف آگے بڑھنے کا، توبہ سفر ہے ہدایت کی طرف جانے کا، توبہ اس سفر کا نام ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے، اپنے رب کے آگے جھکنے کا نام ہے، اپنی اصلاح کا نام ہے۔ کثرت سے توبہ کرنے والے اللہ کو پسند ہوتے ہیں۔ آئیے اپنی غلطیوں کا احساس کریں، جائزہ لیں اور اللہ سے صدق کے دل سے توبہ استغفار کریں، کیونکہ جب اس سے توبہ مانگی جائے، معافی مانگی جائے تو وہ معاف کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔